بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على صاحب آلائه وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. لاہور بحریہ ٹاؤن دا اج دا سالانہ عظیم الشان مبارک جلسہ ساڈے مخلص ساتھی برخوردار غلام محی الدین صاحب جڑے پاکستان دے مشہور قاری جناب قاری محمد طالب صاحب کے صاحبزادہ صاحب نے انہوں نے مدعو کیتا ہے اتنا عظیم انتظام فرمایا ہے. اللہ جل شانہ انہوں کی اس خدمت میں اپنی بارگاہ مقبول بنائے. دوستان گرامی،
اج دا ناچیز دا موضوع بذریعہ اشتہارات جناب نو معلوم ہو چکا ہے، یعنی شان سخی سرور رضی اللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن انہاں بزرگاں دی نگاہ کرم اور اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اسے ہی موضوع میں بیان کرنے لگا۔ میرا ماخذ موضوع حاصل کرنے کی کتاب خزینۃ الاصفیاء فارسی پرانے قندھار میں چھپی، قندھار افغانستان میں چھپی۔ میں موضوع آغاز تو پہلا ایک اپنا انبیاء اور پریشانی ظاہر کرنا چاہنا کہ حکومت پاکستان دے اداریاں دی بے لگامی دی بھی کوئی حل کوئی عجیب گل ہے۔ چند دن پہلا یہ غلام محی الدین صاحب عزیز نے مولانا محمد وسیم صاحب فدا حسین صاحب وسیم صاحب بھی ہیں، فدا حسین صاحب بھی انہوں نے جلسہ رکھا سی امر سنگھ پاک پتن شریف، بہت اہتمام کیتا، لکھاں روپے خرچ کیتے، دور دراز کے ضلع کے لوگ اتنے آئے، میں بھی حاضر خدمت ہویا، منظوری بھی ہوئی سی، لیکن اس کے باوجود کسی چند ٹکے لاؤن پہ بر وقت جلسہ روک دیتا انتظامیہ نے، بہانے لایا، ایک چٹ سن وکھا دیتی کہ بھی خفیہ ایجنسیوں کی طرفوں سپیشل برانچ کی طرفوں یہ چٹے انہوں نے آخیا بھی یہ فرقہ واریت سے بولتا مولوی تے فلاں ہے، لہذا ان کا جلسہ نہیں ہو۔ میں تو پچھلی شراحت سمجھتا تھا بھی فرقہ واریت سے بولنا صرف اتفاق پتہ نہیں ہوتا میرا کہ پورے ملک کے اندر منظوریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں عجیب گل ہے، دیکھو لاہور انہوں کا ہی بھرا جلسہ کرا رہا ہے جڑا پاکستان دا دل ہے، وہ جلسہ ہو رہا ہے اور ہوتے رہتے ہیں کہ کدی کوئی شرعی گل سامنے نہیں آئی ہے جی، کوئی فرقہ واریت تو فلان یہ وہ جو کچھ بہانے بنائے جاتے ہیں وہ کوئی بھی اتنے پیش نہیں آیا، اتے آ گیا ہے کہ سڈا ایک دکھ سی، دکھ اتنے سارے ہی دکھ نے، لیکن ایک دکھ کا اظہار کرتا پیا، ایک چلو کچھ بولی سے لڑا لیا کرو، ایک جگہ تے فرقہ واریت تے فلان ہے فساد پاؤندا ہے، دوسری جگہ تے پاویں مراکز ہیں تے انہاں دے اندر یہ اصلاح کردا ہے، لہذا منظوری ہونی چاہیے۔ ایک جگہ تے فساد دا باعث ہے، ایک جگہ تے اصلاح دا باعث ہے، یہ حقدار ہے کہ جلسہ ہونا چاہیے، ایک جگہ تے فساد دا باعث ہے، لہذا حقدار ہے جلسے پر وقت پابندی، لکھاں روپے انہوں نے بیچارے برباد ہو گئے۔ ہاں جی،
عجیب گل یہ کہ اتوں کی انتظامیہ نے پھر اقرار بھی کیتا ہے کہ سارے کو زیادتی ہوئی. چلو جو بھی ہویا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم نال ناچیز دی زندگی اس فن خطابت کے اندر تقریباً 30 سال گزار چکی. اس زندگی کے اندر یہ جلسے فساد نہیں اور نہ ہی حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ اگے فساد ہوں. کیوں کہ اصا کسی بھی کمینے کے ہاتھ کھڈونے بار کے کھیلنے والے نہیں. فساد انہوں کی طرفوں اصا اللہ کے فضل نال صرف اللہ رسول کے تابے داری اور حق کے پیچھے چلنے ہیں. اس واسطے نہ فساد ہویا سی نہ گاہ ہونا. دیکھا ایک بندہ فساد آن لگا سی میں بولی سمجھ ہوں بچہ پچھا تھا جنہوں نے وڈیرے ساری کچھ چ نکلے ہوں. دوستان گرامی شان سخی سرور دا موضوع اس واسطے پیش کر رہے ہیں. ایک سلسلہ ہے ایسے اولیاء کرام دیاں شاناں بیان کرن دا کہ جنہاں دے درباراں دے اوتے بد دین اور بد مذہب لوگ بد عمل لوگ مسلط نے انہوں نے درباراں نو بہت گندا کر دیں بہت پلیتیاں اتنے کھلارتے ہیں اور لوگوں کے عوام الناس کے دل دماغ سے آ کے وہ بزرگ سنی نہیں سن کسی اور مذہب کے سن. تو یہ صرف غلط فہمی دور کرنے اور اپنے سنی عوام کے ذہن دل دماغ نو اس غلاظت کو صاف کرنے ناچیز نے ایک سلسلہ چلایا ہے کہ ایسے دربار جتنے بھی ہیں انہاں درباراں دے بزرگاں دی میں انشاءاللہ وقفے نہ شان بیان کراں گا جہدے وچوں شہباز قلندر رضی اللہ تعالی کا بیان ہو چکا ہے بو علی قلندر کا بیان ہو چکا ہے اور آج سخی سرور کا ہو گیا اور انشاءاللہ العزیز اگلا امام بری سرکار کا امام بری سرکار کا بیان انشاءاللہ کراں گا. اللہ تعالی نے انہوں دی ہاتھ دی لکھی کتاب میں دیتی عطا ہوئی وہ بیان کراں گا. امام بری سرکار دی اپنی کتاب لہذا سنیو جن بھی دربار والے نے جن بھی دربار والے نے وہ سارے سنی نے. انہاں بزرگاں وچوں لیکن میں یہ تنبیہ کرتا جاواں کہ دربار قدیمی نویں نے انہاں تو خدا بچائے نویاں درباراں تو خدا بچائے پتہ نہیں تھلے کی بچائے. اس زمانے کے جڑے ولی نے نا وہ دعائی خدا. ہاں جی میں اگلے دن ایک بندہ کہندا جی حاجی سلطان رائی صاحب انہوں نے دربار بنے
آج سلطان علی صاحب ہونا دربار بنے میں ہس کے میں کبھی میں کی آخا وہ ادب ہے نا میرا ہو سکتا کدی وقت آئے کہ ہندو کے کتری یہودیاں دے مردے دب کے لاشاں اپنے جھنڈے لا کے چڑھاوے شروع کر دیں کوئی وقت بئی نہیں اس بدھو قوم شابا ہوں سخی سرور انہوں کا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. آپ دا تعارف دیکھو سب تو پہلا آپ کی ذات شریف کتنا عظیم ذات سی. خود ساڈے تو یہ گل چھپی سی جس وقت ضرورت محسوس کی مطالعے دی اور مطالعہ کیتا ہے اس وقت آپ کی شخصیت دا علم ہوا ہے کہ آپ سید سن آپ کے والد گرامی سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سن. آپ دا نام شریف سید احمد مشہور سخی سرور لکھ داتا وضاحت اگے کریں سخی سرور لکھ داتا اس طرح کے دیگر کچھ القاب کے نال آپ پوری دنیا ہندوستان کے اندر مشہور ہندوؤں میں سکھاں میں اور مسلمان. آپ دی وفات شریف 577 ہجری وہ زمانہ غوث پاک میران میں سے. آپ کے والد گرامی گھرسی کوٹ ڈیرا غازی خان ملتان دا علاقہ اس نے واجدہ سی اتنے تشریف لے آئے. 2 صاحبزادے آپ کے والد گرامی نے پیدا ہوئے. ایک یہ سید سخی احمد سخی سرور اور ایک انہوں نے بھائی سید عبد الغنی رضی اللہ. اتوں آپ مادر ذات ولی سن. آپ کو شوق ہویا غوث پاک میران کے دربار حاضر ہوں. غوث پاک اس نے حیات نال ظاہری زندگی نال بغداد تشریف فرما. ادھر غوث پاک کا دور سی ادھر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا نے اور مفتی صوفیاء نے انہوں کا بھی شہرہ سی. ہاں جی وہ بھی غوث پاک تو فیض پا چکے سن. تو آپ کی ذات کریم بغداد شریف پہنچی یعنی سید احمد سخی سرور ملتان تو چل کے بغداد شریف پیدل حاضری دیتی. غوث پاک میران دی بارگاہ آپ دی زیارت تو مشرف ہوئے. کچھ عرصہ رہے غوث پاک میران نے آپ اپنی نگاہ بے پناہ کے اندر رکھ کے فیض دیتا. غوث پاک تو فیض پا کے پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت اور خدمت جائے اور اتوں بھی فیض پایا. عجیب گل ہے اس وقت حضور چشتیاں دے وڈیرے اتوں چشتی مشہور ہوئے نے لفظ چشتی دے نال
وہ سن خواجہ مودود چشتی رضی اللہ تعالی. پہلے غوث پاک کے کول گئے، پھر شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار کو اتوں فیض لیا، پھر خواجہ مودود چشتی کی بارگاہ حاضر ہوئے، پھر چشتیاں نے انہوں نے رنگ دیا. اللہ اکبر. یعنی کس قدر پختہ ولی، کس قدر پختہ سنی کہ غوث پاک آپ دے سنی ہونے کنوں شک ہے، سنیاں دے سردار ہونے کنوں شک ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی دے سنیاں دے بزرگ اور پیشوا امام ہونے کنوں شک ہے. پھر خواجہ مودود چشتی سرکار دے سلسلہ چشتیہ دے وڈیرے ہونے کنوں شک ہے. حضور سخی سرور نے تنہ تو فیض پایا. اچھی بولو نا سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. کیا لوگ سن مسلمانوں جنہوں کی زندگی شروع ہوندے ہیں، اللہ اکبر، زندگی شروع ہوندے ہیں اللہ رسول دی طلب اور تلاش دے اندر گزرتی سی. دسو اے مسلمانوں کتھے ملتان تے کتھے بغداد. دنیا اج کل باہر دے ملکاں وچ روپیہ لین جاندی، وہ کی ہوندی ہے ڈونکی بن کے جاندے نے، کوئی راہ چ مر جاندے نے، کھپ جاندے نے. چوری رستے کسی یونان پہنچنا ہوتا ہے، کسی کسی علاقے کسی علاقے ہے. کیسا عجیب منحوس جگ ہے. ہوں زندگی کھپتی ہے مردار دے پیچھے، اور اس لیے زندگی کھپتی سی رب غفار کو. دسو اس وقت علم و عمل تے روحانیت غوث پاک سرکار کو لبدی سی، پاکاں کو لبدی سی. ہوں علم دا نام لے کے کیسا عجیب ماحول بن گیا ہے. یورپ پڑ جاندے نے، وہ علم اللہ دے ولیاں دے درباراں وچ لیندے سن. جنہ دے صدقے جنہ دے درباراں تے جا کے حالے بھی مشکلاں ٹالدیاں نے. شرم نہیں آتی. ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کنوں علم سمجھتے سن، اور انہاں لوکاں دے دلاں وچ کتنی قدر سی. اللہ رسول دی قدر سی، علم انہاں دا شریعت دا سی، دین دا سی. غوث پاک کو زیارت کر کے فیض لے کے اتھے لاہور مولانا مولوی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کو شریعت دا علم پڑھیا سخی سرور. روچی بولو اے ہوں نام مراد پیر ابو جہل. دسو کس درجے کے لوگ سن. ہوں دس والد گرامی بھی عالم، سید زین العابدین سرکار بھی عالم سن. جڑے سخی سرور دے والد گرامی ابا جی کو علم پڑھیا فائدہ حاصل کیتا، پھر اشارہ ہویا بغداد جانا پینے. ولایت کی مہر بغداد دے وچوں لگدی ہے. سرکار ادھر ٹر پے، اتوں فارغ ہوئے. قربان جاواں شیخ شہاب الدین سہروردی جنہاں نوں صوفیاء دا مفتی آکھیا جاندا ہے، جنہاں دی زمانے دے اندر کتاب عوارف المعارف شریف مشہور ہے. اللہ دے ولیاں نوں فتوی دینا پے جاوے تے عوارف المعارف ویکھنی پئی. اتوں خواجہ مودود چشتی سرکار دے کول، لیکن ابتدا غوث پاک دے کول وے راتی رتی رات
نیند نہ آوے دن نو رہے حیرانی صدقے جاواں سلطان العارفین جیسا بزرگ فرماندا ہے رب دی حضوری اونوں ہی ملدی ہے جڑا پیر جیلانی دا غلام بن جاندا جنہاں نوں بغداد دا پیر مل جاندا ہے اونوں رب مل جاندا ہے یہ گل سلطان بابو فرمایا حق حضوری انہاں نوں باہو جنہ ملیا پیر سخی سرور جیسا فقیر ہوئی ہمیں سید سی پر بغداد کے پیر کی زیارت کرنی پئی ہے بولو قربان جاواں اللہ دے فقیراں توجہ نال گل سمجھ آپ دی گل غوث پاک تو فیض پایا غوث پاک تو فیض پانا کوئی ملنگ نہیں ہو سکتا کوئی شریعت تو تنگ نہیں ہو سکتا غوث پاک انہوں ہی مہر لاندے نے جڑا مہر علی وانگو سخی سرور وانگو نبی دی شریعت دا دیوانہ بننا اللہ اکبر قربان جاواں اتو فیض لے گئے لاہور آئے حضور سخی سرور لاہور آئے تھوڑے میں شہر بھی دساں گا جنہاں شہراں وچ سرکار نے ڈیرا رکھیا سی لاہور آئے اتنے علم شریعت حاصل فرمایا مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کو اتنے کتاب لکھیا مولوی محمد اسحاق سرکار دے کول علم حاصل کیتا کہندے نے سخی سرور کے دربار دے بیٹھے اتنے کنڈے بن کے جڑے بیٹھے نے کنڈے بن کے وہ کنڈے بن کے جڑے اتنے بیٹھے نے
وہ کہندے نے لے مولویاں نوں کی پتا مولویاں نوں کی پتا اونتری دا جت دربار دے بیٹھا ہے مولوی تو ہی فیض لے کے آیا ہے توجہ ہے جہلا نہیں نہ سنیا کرو اللہ دے فقیرو مولوی محمد اسحاق رحمہ اللہ اس دور دے اندر 6ویں صدی سی 6ویں صدی دے اندر آپ نے لاہور کے اندر تعلیم حاصل فرمائی جس لئے پاک بن بیٹھے فراغت ہوئی فراغت تو بعد ارادہ شریف ہویا اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہویا مرشدان واسطے جناب وزیر آباد کے کول وزیر آباد جان لو وزیر آباد کے کول تھونکل سڑک کے اتنے بورڈ لگ گئے اتنے تھونکل کے اندر تشریف لایا گیا آپ سرکار نے اتنے وسیوا کیتا بڑا عرصہ رہے آپ لکھ داتا آخیا جاتا سی کیوں کوئی دنیا منگن والا آتا سی تے دنیا مل جاتی سی جے رب منگن والا آتا سی تے رب مل جاتا سی ایک نو دین والا نہیں سی دو نو نہیں لکھ داتا لکھاں نو دین والا سی کتنے بے وقوف نے وہ لوگ جڑے داتا علی حجویری نو داتا نہیں آکھا گیا لکھ داتا بھی اگر کوئی آخے جی سب کا وڈیرا داتا علی حجویری تو انہوں نے لکھ داتا کہیں وہ جی ادھر گنتی ہے ادھر گنتی کوئی اتے گنتی آ لکھ داتا اتنے گنتی کوئی نہیں جتنے خواجہ اجمیری جیسا آن کے فیل پا جائے گنتی نہیں فرمائی یہ سمجھی وہ لکھ داتا سن ایک داتا توجہ نہیں فرمائی میری گل دے ادھر ایک سجنا قربان جاواں داتا داتا ہی سفی سرور ورگے بھی اتنے آ گئے اتوں ہی جانے رہے قربان جاواں ساڈا لکھ داتا اتنے مار کرنا چلا جاواں آخر دین والا آخنا کس داتا آخنا شرک سجنا میں اللہ دے قرآن چوں وہ آیت پڑھ سنانا جیڑی آیت ہر دکان دے متھے تے لکھی ہوندی اللہ فرماندا ان اللہ واللہ خیر الرازقین اللہ فرماندا ہے اللہ دین والیاں تو بہتر دین والا ہے دین والیاں تو اعلیٰ دین والا رب رازقین خیر الرازقین خیر الرازقین داتا رازق دا مانا داتا ہے پنجابی اردو داتا کہندے نے عربی دے اندر رازق کہندے نے جے کوئی رازق نہ ہوندا جے کوئی رازق نہ ہوندا جے کوئی داتا نہ ہوندا رب کیوں خیر الرازقین فرماندا رازقین جمع ہے رزق دین والے تو آلہ کیوں آکھیا سو جتھے بھی کوئی رزق بن رہا ہے بھاویں جسمانی رزق بن رہا ہے بھاویں روحانی رزق بن رہا ہے اس مالک تو لے کئی بن رہا ہے تو سب نے جو دینا ہے وہ آپ خیر الرازقین ہے سارے تو اچھا ہے سارے تو اچھا دینا ہے لیکن اس یہ نہیں آتا دوجے ہے کوئی نہیں وہ دے کو لے کے دینا رہے ہیں بول دے نہیں جی اور رازق داتا آکھنا دوسرے میں شرک کے رازق آکھنا جائے ایک کوئی پتہ نہیں پتہ دا کوئی مولوی سی اس
نیٹ نو چڑھایا میری اس گل کا جواب دینا میں قرآن پڑھیا ہے اللہ دے فضل نال لغت دے مطابق تفسیر دے مطابق ہر شے دے مطابق گل میں کر رہا ہوں. یا آخو رازق آخنا شرک ہے. رازق کا معنی رازق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. قرآن میرا ہدایت پرہیزگار جڑے مما رزقناہم ينفقون اساں جو انہاں نوں دتا ہے رزقنا دتا ہے معلوم ہویا مانا دینا ہے تو رازق دین والا بن گیا. معلوم ہوا لکھ داتا آخنا یا داتا آخنا اللہ دے قرآن دی سمجھو تفسیر بول دے رہی وہی آخ دینا فلانا چودھری میرا مالک گیا وہ سرکار میں مالکاں کو کام کرنا وا تو میرے مالک نے مینوں آخیا دسو یہ کی دسو تو چودھری نو مالک آخی جانا مالک مالک کون ہے بولو جڑا مالک ہے مالک نو مالک آخر کی بجائے ادھر مالک آخی جانے ادھر مالک آخنا جائے داتا نو آخ دیتا تو شرک ہو جاتا گل کرنے بولنے نہیں اچھی بولو مرو. رازق اور مالک اللہ دی شان ہے لیکن گل یہ شک نہیں شان اللہ دی ہے لیکن یہ دسو اللہ نے کتنے لکھا میں دینا نہیں وہ شانہ دینا ہے نہ وہ دنیا ہوتی وہ بندے بنا ہی نہ انہیں دینی نہ ہوتی کسی نو کرتا ہی رہتا بولتے نہیں توجہ ہے سونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان اولیاء حضرت سید سلکی سلام سرکار. توجہ ہے سونے ادھر ویک سجنا قربان جاواں اللہ دے فقیر شیر ہوندے نے بولو شیر شیر کا کام دوجیاں دی مار کے کھانا نہیں اپنی مار حیران ہو گیا سکی سرور جڑا لکھاں نو ونڈن والا سی نا آپ کی کرتے سن دو کام کرتے سن آپ زندگی اپنا رزق معاش اتوں حاصل کرتے سن ایک تے بکریاں بھیڈاں چارتے سن کی چارتے سن چوپانی میں کرپنڈے بیڑا بکریاں چارتے سن تیسرا کاشتکاری جب کا کام کرنا تو لکھاں نو فائدہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ ہائے 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 اتنے میں گل کر گزرنا سبق پڑھائی جانا تے حکومت دے سر تے بھائی جانا تے عوام دی روٹی تے بھائی جانا یہ سکولاں دا کام ہے.
سبق اللہ رسول دا پڑھی جانا تے ہاتھ بھی کر کے کھائی جانا ہے نبیاں دا کام ہے یا اللہ دے پیاریاں دا کام ہے؟ بلائی آ گئی قوم دے سرما جہاں بھی جمتا اٹھتا وہی اٹھ کے میں لگا گا میں کھاوا خدا بیڑا گھر کری تو سارے سر سے بیٹھا میرا 80,000 ایت کی بل آیا ہے مر جانے آئے قسم خدا دی پریشان ہو گئی یار 80,000 روپیہ صرف بل آیا ہے یہ انہوں دی برکت ہے جہے پڑھ کے لوگوں کے سروں سے سارے سروں سے بہ جاتے ہیں آن کے اور فٹے منہ اس پڑھائی کا پڑھائی تو وہ سی جیڑی علم آوے رزق حلال کماون واسطے بکریاں دے پیچھے ٹر پوے سخی سرور ورگا اے لوکاں دے گھراں وچوں کھان والے نے او لوکاں دے گھراں نوں وسان والے نے فرق تے ویکھ نظر اونچی بول جی کام میرا بول پاؤ کچھ نہیں ہون لگا ذرا مینوں پتا بھائی آدھے ساڈے بھیڑے ہی نے پچھا نہیں مڑ سکتے توبہ 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 یہودی بلاوے مڑ پچھا کے میں کتاب میں عرض کر رہا ہوں برائے حصول قوت حلال شبانی کرتے حلال روزی کھانا بکریاں بھیڈا چار دے سن اور سنت ہر نبی دیے حدیث ہر نبی بھیڈا بکریاں بھی چار دے سن نال آسا تے ڈنڈا بھی ہاتھ وچ رکھ دے سن ساڈا قلندر اقبال بولے سبحان اللہ ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہم کا طلسم رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہم کا طلسم ایسا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد اگر کوئی قلندر فرماؤں ہے قلندر اقبال فرماؤں ہے اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری شبانی سے کلیمی دو قدم ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے کول بکریاں چار دے سن بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام دیا چار دے سن چار دیا کوہ طور دی وادی دے پہنچ گئے رب سونے نے آواز لا دیتی اقبال فرماتا ہے جے کوئی شعیب ورگا راہبر مل جائے یعنی مرشد کامل مل جائے بکریاں چھیڑ دے رب لب جائے اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری اگر کوئی شعیب آئے میسری شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانیاں بکریاں چارن کلیمی رب کا ولی بننا گلا سنن لگ پینا توجہ نہیں فرمائی ذرا اچھی بولنا اقبال
فرمانا ہے جی کوئی کامل مرشد لب جائے تو بکریاں چار دیا 2 قدم رب لب جائے پر مرشد مل جائے بولو نا اونچی بولو اونچی سبحان اللہ ہوں پیر صاحب مل جائے تو ٹی وی ویکدیا بھی چرا دیا ہاں جی سر کے جا مولا سونے نصیبا کرونے کس منوس ماحول چ جمے گلا کنہ دیا پڑھی دیا اگوں کہڑی بلا ٹکر گلا انہوں نے پڑھی دیا جو آخی کا یاد نہ کرے میں خوابا جی جگ بخا باہر کتنے دسنا بولتے نہیں روچی بولو سبحان اللہ قربان جاوا آپ جس نے دھوکل دے اندر آپ نے ڈیرا لایا توجہ ہے جڑا بھی آپ نے کول آتا سی بھاویں دنیا دی حاجت لے کے آتا سی بھاویں دین دی حاجت لے کے آتا سی سب خالی نہیں پھر جاندے جس پنڈ دے اندر ڈیرا لایا دھوکل تو پھر ایک نال اور پنڈ سی وہ چرسا اتنے جا رہے اتوں کا چودھری بیمار ہو گیا گل سمجھنا سننے والی اتوں کا چودھری بیمار ہو گیا مرن والا ہو گیا سرکار دے کول آن کے عرض کی رجپال ساڈا چودھری بیمار ہو گیا مہربانی فرما آپ نے نال مٹی پئی سی چونڈی پھڑی فرمایا جا کے چونڈی کھوا دیو چونڈی یا منہ وچ پئی ہے شفا لب گئی کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اج ہسپتال میں ڈھیر لگے نے اصا پھیرے مریض بد نصیب مریض سوکھیاں رحمت مٹی دی چونڈی نال شفا وہ ترقی نہیں سمجھنا ہے انہاں لانتاں نوں ترقی سمجھنا ہے جا طرفدارو ایڈیاں ایڈیاں سریاں پیندارو لواندارو تے طرفدارو اللہ تعالی بندے چک لے او جہان ہی مکا دتا ہے جڑے جہان دے جاوے سی مٹی دی چونڈی نال شفا مل جاندی سی قربان جاوا ایک ہور گل توجہ ہے سرکار دے کول ایک بار پنڈ دا چودھری آیا آندا سونے فلاں درخان دے گھر گھوڑی کھڑی ہے گھوڑی بڑی اچھی ہے میں پیسے دینا دینا نہیں مہربانی کری جب لے آپ نے فرمایا لے آؤ آپ نے عرض کی تھی یار انہوں گھوڑی دے انہیں آخیا نہیں آپ نے فرمایا چل تو ایتھے بیٹھ جا پھر گھوڑی اپنے آپ آ جائے گی پھر کی گھوڑی سرکار کے دربار جا گئی وہ قدمی لا کے انہیں آخیا زور میں دے اصا گڈیاں کے پیچھے ایمان لینے ایمان دس کی لوگ اس لیے شاہی سواری اپنے آپ ہی آ جائے گی ایماندار جا مطلب رب نال لگ جائے نا
پھر ہر شاید بوئے پہ آتی ہے، پر کریے کی اصا یہودیاں دے در تو لبنے ہیں، رب کے در تو لبنا ہی نہیں چاہتے. بولتے نہیں جی، اچھی بول سبحان اللہ. اللہ اکبر. عجیب گل ہے. جس پنڈ کے اندر عبادت کرتے سن مسجد اس جگہ پہ کوئی نہیں سی. جگ نے ویکھیا اس جگہ پہ پانی بھی نہیں سی. ایک دن جگ نے ویکھیا جا کے یا اتنے صرف سرکار بیٹھنے سن. دیکھا کی راتوں رات اللہ کی طرف ہو گئے بھی مسجد تیار ہو گئی ہے. بولو لکھ داتا جو از غیب مسجد تعمیر گشت. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ساتھ بول گیا سمجھ نہیں لگی رہی. قربان جاؤ سبحان اللہ. توجہ نال سن. اللہ آپ رب رب کرتے رہے، پھر دل شریف ارادہ ہوا واپس وطن چلنے. گھر کتنے ڈیرا کتنے لائی کھڑے، پھر آپ کا ارادہ ہوا چلو واپس ملتان دے لاتے کتنے آپ کا دربار. آپ اتنے تشریف لے گئے. ملتان کا حاکم اس ویلے حاکم لوگ جڑے سن وہ پاویں کوئی گناہگار ہوتا سی نا تو بغیرت نہیں سن. بغیرتیاں دی لعنت یہودیاں دے سبقاں تو بعد ہی لگی. بابے ہوراں نوں بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح پیش کی. ہوں پیر جڑا ہے وہ کنجر لب کے بیٹی دے، اس لیے بادشاہ ایڈا فقیر لب کے بیٹی کا دے. لکھاں دنیا آپ کی مرید ہوئی، آپ کے کوئی رشتے دار سن حسد ہو. انہوں نے شہادت کا سبب پتا سرکار شہادت کا سبب بن گیا. اور رشتے دار حسد ہوا کہ حاکم غلام بن گئے. وہ جو بھی سید سن مامے کے پتر سن پتہ نہیں کی سن ایسا تو بے ادبی نہیں کرتے نہیں. وہ دوسرے رشتے مامے کے پتر جنہیں حسد انہیں یہ نہ سوچیا کہ انہیں آخر رب کی خاطر میں ایران گیا تو سانو پتا ادھر جس لیے چاہیے شاہ صاحب سید قطب علی شاہ صاحب چلا تشریف فرما نے اسی کٹھے سا خالی گڈی لنگنے اتوں ڈر ایڈا اوکھا رہا ہے. پھر اتوں ملتان چ پیدل جانا بغداد یار آخر ایمان نال دس جن اپنے پیر راہ انج رگڑے ہون پھر بادشاہ کیوں نہ قدموں اپنی عزت نہ پیش اپنی دولت نہ پیش کر. اتوں پتہ لگا کہ نسب نال نہیں گل بنتی. ہوں وہ بھی تو سید ہی سن کیتیاں لب قربان جاواں. رشتے دار حسد کیتا آپ کے بھائی جان قبلہ آپ کی اولاد شریف کو رات شہید کر دیتا. جتھے آپ کا دربار شریف ہے
اتنے آپ نے دفنایا گیا. افغانستان تو ایک بندہ آ رہا سی, لکھ داتا شہید ہون تو پہلوں بھی لکھ داتا سی, شہید ہون تو بعد بھی لکھ داتا ہی رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. احمد نام سید توجہ ایک تاجر قندھار افغانستان وچوں ملتان تجارت واسطے آ رہا سی. وہی رستہ لگتا ہے کوئٹے لورا لائی کوئٹے والوں ملتان نو آن لگا. اونٹ دے سوار پہاڑی رستہ, اونٹ تل گیا, لت ٹوٹ گئی. ہوں تاجر بے سارا, جنگل بیابان بہت بڑا سی, ہوں تو پھر بھی آبادیاں ہو گئی. سرکار دے دربار دے نال گزریا, حضور دے دربار دے حاضری دتی, ٹوٹے اونٹ دی لت شہید ہو گئی. سرکار نے دس دتا ساڈے دربار تو جے جیوندیا کوئی نہیں سی خالی جانا منگتا, ایسا جے ٹر گئے پھر بھی خالی کسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان سید سخی سرور سرکار. کے مزار شریف نصیب پائے شکر بلغزید واللنگ شد واندر منورہ رفتہ دعا کر, فی الحال پائے شکر درست گشت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غصہ لگا لیکن وہ جس لئے اونٹ کا پیر ٹوٹا نہ ہو آیا دربار کے اندر حاضر ہوتا نے دعا کی, اسی ویلے اونٹ کا اللہ پلستر ہی نہیں بننا. سدکے جاوا انہوں تو جڑے سانو لاکھ لاکھ روپے لوٹ لئی جی ساری لت جوڑ بھی چڑھتے ہیں نا لاکھ روپے لال تو اس تو پھر سانو پریشان 6 مہینے سال سال مسجد سٹ کے پریشان کر کے پھر الٹا لت تو رکھی ہوتی ہے. شکر پڑھ جی ترقی کا دور نہ ہوتا اسی نہ ہوتے تو تیریا لتاں کا کی بننا. سدکے جانا مرسلین تو سکول میں کتاباں کھولو تیجی سبق مشکل ہوتا ہے. پہلے لوگ سن ہوں دیکھو تشریح ہوں لتاں ہیں جڑ جاتی ہیں فلانی شے ہے جڑ جاتی ہے ہو جاتی رحمت لٹن والا تھا. ہوں 10 اونٹ ٹوٹ پیا چاٹے چ دربار کے جان نال اونٹ کی لت جڑ گئی. وہ چنگا ہے کہ سال بندہ منجی سے بہ جائے. چنگی لگتی بول دے نہیں بولو تو صحیح یہ ہوئی وہ نہیں یہ ہوئی بولنی چاہیے جھوٹ جو بولو ایمان نال دس کتنی رحمت خدا دی انہاں لوکاں دے نیڑے سی جڑا دربار سے گیا دعا کی تھی اس نے اونٹ کی لت جڑ گئی. بولتے نہیں لت جڑ گئی معلوم ہویا سونا اسے. اور پھر اگلی گل سن ہم چنی سے کس بیماران یقے نابینا و دوم جزامی سومنا مرد بر مزار آمدن و شفایا. 3 بندے آئے کٹھے, ایک انا سی مادرزاد, ایک کوڑ دی بیماری والا سی اور ایک نامرد سی. کٹھے آئے کٹھے شفا لب گئی. اج بھی ساری ترقی والی ڈاکٹری جیڑی ہے یہ نمبردی کا علاج کردیا کردیا ڈاکٹر نمبرد ہو جائے. انا جا جمدیا انا سی دربار سے آیا, کوڑ والا آیا دربار سے آیا, نہ مرد آیا دربار سے دعا منگیے
کیونکہ لکھ داتا سی. کیوں لکھ داتا سی؟ جس لئے اپنے ہر ساہ نو اپنے رب کے پیچھے گوا دیتا ہے. ہائے 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 رب انہوں نے ساہ کی قدر کیوں نہ کرے ہو؟ تھی اچھا جی ساہ نو گندا گزارنے گندا تو جانا ہی گندا گندا ہی گندا وہ سدکے جا کسی ہوں کوئی پراڈو دے کوئی جہازاں دے بیٹھے نو بھی آخنا یار کوئی سانو اتنے انے بتھیرے لگے کوئی پھوک ہی مار دے انگلش ہی پڑھ کے پھوک مار بولنے نہیں ہوئے. واہ واہ سن کے جاواں انہاں پیاریاں تو ایسی عجیب گل ہے. انہاں پیاریاں ویکھو انہاں پیاریاں نو جے دنیا منے گی تو نبی دے دین نو مننا پڑے. افسوس ہے ادھر رخ نہ ہون دینا لوکاں دا تے یہودیاں والے پاسے تے ادھر ادھر کرائی رکھنا تے اتوں آخنا توحید دے ٹھیکیدار آ. کوئی شرم آ رہی توحید تے انہاں لوکاں کول سی جنہاں دا ہون بھی نام لئیے تو بندے دا دل رب وال سیدھا ہو. کجا اج دے ملاں انہوں ویخ کے دل سیدھا فرنگی وال ہو جاوے تے کجا انہوں دی نام لیندیاں دل سیدھا رب وال ہو جاوے. تے پھر توحید تے انہوں دے دربار دی لمبی نا. توحید تے پھر اوتھے ہی ہوئی جنہاں دے نام لیندیاں رب نال بندہ سیدھا بن جاندا. بولو بار صورت سجنا آخری کرامت آپ دی سنانا جی ساری ہڈ ورتی ہے. اصا چھوٹے چھوٹے ہوندے سن اصا دریائے چناب دے کنارے دے رہن والے ہاں. چھوٹے چھوٹے ہوندے سن کونجاں دے جھنڈ دے جھنڈ اڑدے سن ٹولے دے ٹولے کونجا پرندہ ہوندے نے جا چڑیا گھر ویکھ کونجا اڈنیاں قطار جڑدیاں سن. اصا تھلے منڈے نکل گئے کٹھے ہو کے شرارت کرنی آواز لانی کونجا نہیں کونجا سرور پیر سفینہ پھیرا پائی جاؤ. حال بھی رواج ساڈے علاقے دا بچے آخر نے کونجا نہیں کونجا سرور پیر سفینہ پھیرا پائی جاؤ. قسم اللہ دی کر کے آنا کوئی پڑھی نہیں کوئی سنی نہیں ہڈ ورتی پہ کرنا اصا آواز دینی انہیں کونجا نے اوتھے پھیرا پانا شروع کر دینا جنہ چر اصا چپ ہونا رسوا نہیں ڈرنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اولیاء. بے شک بولو سید احمد شاہ صاحب سفی سرور سبحان اللہ مانر دسو بالاں دی آواز وہ جانور پچھان لین کے سفی سرور دا نام پہ لیندا. بول مرین کونجاں پچھان لین جانور پچھان لین سفی سرور دا نام پہ لیندا تے اتوں ایک یہ بھی سمجھ رہی ہیں بھی ایک کہندا ہے پھیرا پاؤ. کیا بات اگلے دن چڑیا گھر گیا تو ادھر پر رش لگا ہوں بچے میں لے گیا تو میں کہ دیکھو یہ اپنی جنسی دیکھو سی تار کے بیٹھے جی آ کے شوق لگ جائے بلے بلے بلے
کی لوگ سن امردو کہڑے رات ہٹے جی کدھر آ گئے کی لوگ سن تسا یہاں کی زیارت واسطے آؤ جی انہوں کی زیارت جانے سن تھی یہاں کھوا جی وہ کھاندے بھی نہیں سن تو صرف نہ چلوا پھیرا دے پاؤ چکر دسو اصا انہوں کیوں نہ منیے جنہ دے جانور صدیاں تو بعد نام سن کے پھیرے پانے شروع کرتے ہیں اصا سنی اگر نہ منیے تو یہ مطلب ہے اصل ڈنگروں کو بھی گئے گزرے ہو سبحان اللہ یہ اسی ہاں یہ میں تھا موجود ہے کہ جڑے لوگ اوتھے اللہ معاف کرے پہنچتے ظلم ہر تھان پہ یار اللہ کے فقیر کے دربار دے اتنے بہ کے کچھ شرم کرنا چاہیے اتنے گہری خدا دی ایسے ایسے لوگ اتنے پہنچے ہوئے نے پہنچے ہوتے ہیں حیرت ہوئی کہ یار دربار والے کی سن کی کرتے ہیں کون اتنے آؤں دین دے دشمن اتنے پہنچ شریعت دے قاتل اتنے پہنچ سمجھ نہیں لگی معلوم ہوا سخی سرور اللہ دے پاک محبوب کا صحیح وارث صحیح جانشین سے شریعت مطہرہ دا نگہبان سے بہت بڑا عالم سی بہت بڑا فقیر سی اور کٹر اہل سنت و جماعت سی اللہ تعالی انہاں پاکاں دے صدقے سانو معاف فرماوے معاف فرماوے